السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبدالباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ترکی کے مسلمانوں کی مدد اور حفاظت فرمائے، اور جو ترکی میں زلزلے کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں ان کے اللہ عز و جل بخشش فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ عز و جل صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہم قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی تھی اور سیکھ لی تھی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ اور ساتھ ہی تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے اللہ عز و جل ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ سیکھیں گے تو ہماری زندگی اور دنیا سنور جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ترجمہ کنز العرفان۔ روز جزا کا مالک، ترجمہ کنز العرفان۔ جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گار اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اس سے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز الایمان۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو: اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ کی 3 اور 4 آیت کا ترجمہ اور ساتھ اس کی تفسیر سیکھی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔